الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے انسان کی ناز برداری کے لیے بنایا اور انسانی ضروریات کی جتنی چیزیں لازمی ہیں، ممکن ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے، اس انسان کی تعظیم و تکریم کے لیے اس دنیا میں پیدا فرما دیا اور انسان کے ذمے ایک کام لگایا کہ تم کو اس زمین پر ایسے وقت گزارنا ہے جیسے تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اور تم ایسے وقت گزار رہے ہو جیسے ایک مسافر اپنی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. مسافر کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کہیں پر اپنی منزل آنے سے پہلے ٹکے گا. مسافر بے چین رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، کس طرح میں سکون والے مکان میں پہنچ جاؤں، کس طرح میں اپنے محبت کرنے والے چاہنے والوں کے درمیان پہنچ جاؤں. اگر کسی مسافر کو آپ دیکھیں کہ کسی اسٹیشن پہ رک کر وہ خوش گپیوں میں مصروف ہو جائے اور منزل مقصود کے سفر سے غافل ہو جائے تو ہر کم عقل کڑ مغز بھی کہے گا کہ یہ شخص دانا نہیں، یہ شخص ناسمجھ ہے، یہ شخص بیوقوف ہے. آج دنیا کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے اور تکلیف اور مصائب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور ہر شخص ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن خالق کائنات کے دستور کے مطابق خالق کائنات نے سکون کے جو اصول رکھے ہیں اس کے مطابق اپنے مسائل کے حل کو تلاش کرنا نہیں چاہتا. ایک آدمی سو رہا ہے
اس کو آپ کان میں کچھ کہیے، تھوڑا سا ہلائیے، وہ اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کے ڈھول بھی بجاتے رہیے، ڈرم بھی پیٹتے رہیے، وہ اٹھے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں اس بات کی بڑی وضاحت فرما رہے ہیں، اور یہ بات بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مصائب اور آلام تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے اور تم دنیا میں بھی سکون پالو۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہم تم کو بیدار کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ تم بیدار تو ہو جاؤ۔ تم پر تمہارے گناہوں اور بدعملیوں کی وجہ سے مصائب کی ہلکی ہلکی سزا دے رہے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ اب جب تم لوٹ آؤ گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پھر مصیبت بالائے مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم اپنے مصائب سے پریشان تو ہیں، اور بعض جگہ پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون کس گناہ میں مبتلا ہے۔ بعض چیزیں فیشن کا حصہ بن جانے کی وجہ سے وہ گناہ شماری نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ شدید ترین گناہ ہے اور شدید ترین عذاب کا باعث ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مقویات سے ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مخدرات سے ہے۔ اگر ایک آدمی مقویات استعمال کرے لیکن مخدرات سے نہ بچے تو اس کا انجام بھی اچھا ہونے والا نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ زہر آہستہ آہستہ استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، مثلا ہیروئن استعمال کر رہا ہے، مخدرات میں سے، مثلا شراب استعمال کر رہا ہے، مخدرات میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیروئن استعمال کر رہے ہیں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، بلکہ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر اس کو فروخت کر کے اپنی ہیروئن کی پڑیا کا سامان کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے معاشرتی ناہمواری کے نتیجے میں، بدعملیوں کے نتیجے میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس کے سکون کی تلاش میں، اور سکون اس میں اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اور اگر کسی کو نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے گناہ نہیں چھوڑنا۔ بے شک نیکیاں مقویات میں سے ہیں، اس سے طاقت ملے گی، اس میں بہت اجر ملے گا، لیکن اگر ایک آدمی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بدعملی کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کہ نیکی کی توفیق ہو گئی تو اس نے اپنا گیٹ اپ دینداروں کا بنا لیا، دینداروں کو بنانے کے بعد بہت سارے محرمات ایسے ہیں جو ایک ایک حرام ایسا ہے جس کے نتیجے میں عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب جہنم لازمی، لیکن ان گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور بہت سو کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں، اور نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوشش کرنے کا طریقہ ایک مثبت ہے، ایک منفی۔ منفی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو صحت مطلوب ہے تو آپ ہر چیز بیلنس رکھیں تو آپ کی صحت صحیح رہے گی، یہ مثبت ہے۔ اور منفی یہ ہے کہ آپ کھانا پینا حد سے تجاوز کر جائیں
تو اس کے نتیجے میں آپ کی صحت برباد ہوتے ہوتے پیٹ جاری ہو جائے گا، غلودگی طاری رہے گی، کسی کام میں مزہ نہیں آئے گا، اور بسیار خوری کے نتیجے میں موٹاپا آ جائے گا، بلڈ پریشر آ جائے گا، شوگر آ جائے گی، اور ہارٹ اٹیک آ جائے گا، اللہ نہ کرے فالج آ جائے گا، مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ یہ منفی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ اگر دیندار ہو رہے ہیں تو دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ میری زندگی کے شعبے جو ہیں، جس کے اندر عقائد آتی ہیں، جس کے اندر عبادات آتی ہیں، جس کے اندر معاملات آتے ہیں، جس کے اندر معاشرت آتی ہے، جس کے اندر اخلاق آتے ہیں، ان شعبوں میں کہاں کہاں میں گناہ کر رہا ہوں۔ ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے بتلائیے کہ میں کتنی تسبیحات پڑھ لوں، میں کتنے نفلی روزے رکھ لوں، میں کتنی نوافل پڑھ لوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قضاء عمری ہے، لیکن وہ قضاء عمری کی فکر نہیں کر رہے، یعنی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی، ان کو پورا کرنے کی فکر نہیں کرے، نوافل میں لگے ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے روزے قضا ہوئے ہوئے ہیں، وہ روزوں کے قضا کرنے کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نوافل پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے جو روزے رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے صدقات نافلہ کر رہے ہیں، لیکن صدقات واجبہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تسبیحات پڑھنے کے نتیجے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو یہ گمان ہو لے گا کہ شاید جنید بغدادی میں ہی ہوں، قطب الاقطاب میں ہی ہوں، اور وقت کا شبلی میں ہی ہوں، میں وقت کا جنید ہوں، میں وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، میں حسن بصری ہوں، میں ابن سیرین۔ اور اس کے اندر عجب، تکبر، ریا، یہ ساری بیماریاں داخل ہوں۔ یہ تو ایک الگ موضوع۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو گناہ پوشیدہ ہیں، اور ان پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مصیبتیں جو اللہ کے نافرمانی کے نتیجے میں آتی ہیں وہ آئی چلی جا رہی ہیں، اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ مثلا ایک گناہ دین کی بے توقیری، دین کا استہزاء، دین کا مذاق اڑانا، اس کی مختلف شکلیں۔ مثلا کسی عمل کا مذاق اڑا دیا جائے کہ یہ داڑھی کا بکرے کی طرح رکھی ہوئی، ایمان چلا گیا۔ پردے کا مذاق اڑا دیا، یہ کیا ننجا ٹٹل بنے ہوئی ہو، کیا ڈریکولا بنی ہوئی پھر رہی ہو۔ مثلا نماز کا مذاق اڑا دیا کہ نماز وہ پڑھے جس کے بعد فرصت ہو۔ مثلا اذان کا مذاق اڑا دیا۔ اب مذاق اڑانے کی چند صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان مذاق اڑائے اس طرح جیسے لفظی طور پہ کہہ دیا، اور ایک صورت ایسی ہے کہ مذاق اڑائے عملی طور پر۔ مثلا ایک بزرگ کو جماعت نے ایک قصہ سنایا، اور اس بزرگ سے وہ قصہ میں نقل کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک جماعت اپنا کام کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لوگ آئے اور جماعت والوں سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ایک مسئلہ ہے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بات ذرا سمجھ لیجیے گا، اس کے بعد پھر آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے، اور میت کے نتیجے میں ہم غسل
اور کفن دفن کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ ہے جو ہم کو غسل سے روک رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ کہہ رہے کہ میت کے ساتھ ایسی حالت درپیش ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ اس کمرے میں نہیں جا سک رہے ہیں، کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا ہے اتنے بڑے بڑے کھن کھجورے نے پورے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے۔ ہم نے کمرہ بند کر دیا ہے، آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو، تاکہ کم سے کم جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس کو دفنا دیں، اور دفنانے کے بعد ہم اپنے الگ ہو جائیں، اور پھر اللہ جانے اور یہ جانے۔ تو کہنے لگے کہ جماعت کے امیر صاحب نے کہا اچھا چلیے، دروازہ کھولا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے کھن کھجورے جو ایب نارمل سائز ہے، وہ کھن کھجورے پوری اس کے اوپر لپٹے ہوئے اور یوں جو بجھ بجھا رہے ہیں۔ تو اب ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو کہنے لگے سب جماعت والوں کو جمع کیا اور کہا ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور استغفار کرو۔ خوب استغفار کروائی، اللہ سے گڑ گڑائے اور درخواست کی کہ پروردگار عالم کم از کم اتنا موقع عنایت فرما دیجئے کہ تاکہ ان کے غسل اور کفن دفن کا انتظام ہو جائے اور پھر قبر تک پہنچ جائیں۔ تو کہنے کہ دعا کرتے ہوئے روتے ہوئے کافی وقت گزر گیا، حتیٰ کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کھنگجرے وہاں سے ہٹے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جلدی جلدی تدفین کا انتظام کیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا اور قبر میں لے جا کے اس لڑکی کو دفن کر دیا۔ اب قبر کی طرف لے کے گئے، جیسے ہی گئے تو کیا دیکھتے ہیں قبر کے اندر وہی کھن کھجورے سارے جمع ہیں، اور جیسے ہی لاش رکھی اس کے اوپر چمٹ گئے، جیسے تیسے کر کے دفن کر دیا گیا۔ جماعت والوں کو جستجو ہوئی، وہ واپس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دریافت کیا گھر والوں سے کہ ماجرا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ویسے تو یہ بے نمازی ہی تھی، نماز کا خیال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ایک واقعہ جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کو شاید یہ عذاب مل رہا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی تھی، ایک انڈین گانا چل رہا تھا، اس کو بڑا شوق تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی اذان ہو رہی ہے، کم سے کم یہ گانا بند کر دو۔ تو کہنے لگی امی جان اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ گانا پھر نہیں آئے گا۔ تو وہ سنتی رہی اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو یہ سزا مل رہی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی مسجدوں کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری دکانوں میں اور گھروں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے جس کے نتیجے میں چیزیں سامنے نہیں آتی، ورنہ تو بڑے تکلیف دہ معاملات۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کام میں لگے ہوئے، اور اللہ رب العالمین اتنے غیور اتنے غیور اتنے غیور کہ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث ہیں، خواب میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن میرے گھر کے سامنے جو ایک لوہار تھا اس لوہار کو اللہ نے بڑا نوازا۔ تو اب جن صاحب نے خواب دیکھا تھا ان کو جستجو ہوئی اور وہ گئے، اور جانے کے بعد دریافت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس لوہار کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، اگر اس کا ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ نیچے نہیں لے کے آتا، پیچھے پھینک دیتا، میرے اللہ کی آواز آ گئی، اب میں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کو اتنی غیرت آئی کہ اللہ نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اب یہ ایک عمومی گناہ ہے، اس عمومی گناہ کے اندر پورا معاشرہ مبتلا ہے، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اذان کے دوران ہم گناہ میں، ڈراموں میں، خبروں میں اور نامعلوم کس کس چیز میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے شعار کا مذاق اڑانا ہے، چاہے شعوری طور پہ ہو لا شعوری طور پہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک گناہ ہے بے پردگی کا گناہ۔ اب اس گناہ نے
ثقافت کی صورت اختیار کر لی، تہذیب و تمدن کا حصہ بن گیا، معاشرے کے اندر یہ انتہائی ماڈرن کلچر کا حصہ بن گیا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر ایسے نہیں رہیں گے تو رشتے نہیں آئیں گے۔ حالانکہ آج معاشرے کے اندر وہ لڑکے جو ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے، ان سے آپ جا کے انٹرویو لیجئے تو وہ کہیں گے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو گھر سے باہر نہ نکلی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وفادار وہی ہوگی جو بے وفائیوں کی زندگی نہ گزار رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرما تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کے تڑپ گئے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو اس حالت میں پہنچایا ہے، کس چیز نے آپ کو اتنا تڑپا دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کے عذاب ایسے دیکھے ہیں جس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا جو جہنم میں بالوں کے بنیاد پر سر کے بل لٹک رہی ہے، اور اس کی سر کے اندر بھیجا ایسے پک رہا ہے جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، اور دریافت کرنے میں بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو بے پردگی کے اندر بال کھلے لے کے پھرا کرتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے اس کو لٹکایا گیا تھا، اور وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ آپ سوچئے کہ نیچے آگ جل رہی ہو، وہ بھی آگ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 99% کم کر کے رحمت کے سمندر میں 70 مرتبہ غوطہ دے کے بھیجی گئی ہے، اس کے اوپر یہ حالت ہے تو جہنم کی آگ کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ دریافت کرنے پہ بتایا کہ یہ زبان کے ڈنگ سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی۔ آج زبان کا ڈنگ گناہ ہی نہیں، چلتے ہوئے کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کے اوپر طنز کر دیا، کسی کے اوپر بھپکی کس دی، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا املک علیک ھذا، اے اپنی زبان کو قابو میں رکھو معاذ بن جبل۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا زبان کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو منہ کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے، یہ زبان کی کھیتی تو ہے۔ اب زبان کا گناہ فیشن کا حصہ ہو گیا، چرب زبانی فیشن کا حصہ ہو گیا، طنز و مذاق فیشن کا حصہ، ایک ہے مذاق اور ایک ہے کسی کا استہزاء کرنا، یہ فیشن کا حصہ ہو گیا۔ کسی کی بے عزتی کر دینا یہ فیشن کا حصہ ہو۔ ایک عورت کو دیکھا گیا کہ اس کو اس کے سینے کے بل لٹکایا گیا ہے اور وہ چیخ رہی ہے۔ دریافت کرنے پہ بتایا گیا کہ یہ عورت ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ آج کل اس کا نام رکھا گیا سیکس ورکر، اور اس کے اوپر باقاعدہ پوری شد و مت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کی عورتیں ناجائز تعلقات جتنی رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ یہ جملے عام کیے جا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرے شوہر کے کئی جگہ ناجائز تعلقات ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرے میاں کی ایک ہی میں بیوی ہوں، لیکن وہ دوسری شادی نہ کرے، چاہے منہ مارتا پھرتا رہے، مجھے یہ منظور ہے۔ یہ جرأت کی بات ہے، یہ نافرمانی کی بات ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ وہ گناہ جس کو ہم گناہ کہتے ہیں باہر معاشرے کے اندر، لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر اس کو جدید فیشن نے اتنا آسان کر دیا کہ اس گناہ کو گناہ سمجھے بغیر بلکہ تفریح کا ذریعہ سمجھے بغیر تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ایک عام بول چلا ہے کہ ٹی وی حلال ہے یا حرام ہے۔
اب اس کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فلاں مولوی صاحب آئے، فلاں مولوی صاحب آئے، فلاں مولوی صاحب آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک مرد کو ایک مرد سے گفتگو سننا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ یقیناً جائز ہے۔ اب ایک نامحرم سے گفتگو کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو سب کہیں گے ناجائز۔ ایک نامحرم کو دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ کہیں گے، سب کہیں گے ناجائز۔ گانے سننا جائز ہے کہ ناجائز؟ سب کہیں گے ناجائز۔ رقص دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ سب کہیں گے ناجائز۔ رقص و سرور کی محفلیں دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ سب کہیں گے ناجائز۔ تو آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ایک عالم نے آ کر پیغام مثبت دیا، حق دیا، اس کے علاوہ اس کی بنیاد پر کیا فلمیں دیکھنا جائز؟ کیا اس کی بنیاد پہ گانے سننا جائز؟ کیا اس کی بنیاد پر ننگی عورتوں کو دیکھنا جائز؟ کیا اس کی بنیاد پر فیشن شو دیکھنا جائز؟ کیا اس کی بنیاد پر کیٹ واک دیکھنا جائز؟ تو اب اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، نمازی، اور اب آپ گھر میں جائیے تو بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور ساتھ ساتھ انڈیا کی وہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں جو انتہائی برہنہ فلم ہے۔ اللہ میاں سے تو بڑے نیک آدمی دعا کرتے ہیں بھائی، مسجد میں بہت وقت دیتے ہیں، لیکن یہ جو گناہ ہو رہا ہے اس کو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ چھپا ہوا گناہ ہے جو انسان کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں بذات خود ایک آدمی کے والد کی عیادت کی غرض سے گیا کہ بڑھاپے کی اس دہلیز پہ تھے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی قبر میں پاؤں لٹکنے والے۔ اذان ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے تو 2 منٹ آپ ان سے مل لیجئے، اس کے بعد جو ہے مسجد جائیں گے، دعا کریں گے، پھر وہاں سے آپ آگے چلے جائیے۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ وہ آدمی بالکل بڑھاپے کے آخری مرحلے میں کہ کب جو ہے ڈورا کھینچ لیا جائے اور کب جو ہے سانس کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے۔ وہ آدمی اتنا موٹا چشمہ جو 12 mm کا شیشہ ہوگا، وہ چشمہ لگا کر اس کو نظر نہیں آ رہا، ٹی وی کے ساتھ کرسی ڈال کے اتنے قریب سے وہ انڈیا کے رقص و سرور کے پروگرام دیکھ رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس حالت میں اگر روح نکل گئی تو کیا ہوگا؟ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا۔ پہلے نمبر پہ بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں معلوم، اور اگر بڑھاپا مل گیا تو توفیق کے ساتھ ملے گا یا بغیر توفیق کے ملے گا؟ یہ وہ گناہ ہے جو چھپ کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ ہے حسد، جس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک گناہ ہے چغلی، جس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک گناہ ہے کینہ، جس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک گناہ ہے جھوٹ، جس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ کتے کی طرح ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بندے میں ہیں، اور آگ کا شرارہ اس کے حلق سے داخل ہوتا ہے، پخانے کے راستے نکل جاتا ہے، پھر حلق سے داخل ہوتا ہے، پھر پخانے کے راستے نکل جاتا ہے، وہ چیخ رہی، چلا رہی۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ عورت چغلی کیا کرتی تھی، جھوٹ بولا کرتی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چغلی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ چغلی کے نتیجے کے اندر آج گھر کے گھر لٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ شوہر بیوی صحیح وقت گزار رہے ہیں، ماں کو قرار نہیں آیا، ماں نے لڑکے کے کان بھرے، بیٹی کے لڑکی کی ساس نے کان بھرے، پھر اس کے بعد باپ کے کان بھرے گئے، اور آخر نوبت یہ آ گئی کہ فساد کے نتیجے میں گھر اجڑ گیا اور گھروں کے گھروں اجڑ گئے، اور سمجھتے کوئی گناہ نہیں۔ ایک بزرگ نے چغلی کی ایک آسان سی مثال سے بات سمجھائی کہ چغلی کتنی تباہی والی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل جنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم اس کو چغلی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوستوں میں چغلی، استاد شاگرد کی چغلی، بھائیوں میں چغلی، رشتہ داروں میں چغلی،
اور ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، صرف شوشہ دے دیا. اب ایک فیشن بن گیا، کسی سے بات نکالنے کے لیے طرح دے دی، اس کے بعد اس کی بات سنی، اس کو لے جا کے وہاں لگایا، اس کو وہاں سے لے کے وہاں لگایا، اس کے بعد وہاں لگا، اور پھر بیٹھ کے مسکرا رہے، تماشا دیکھ رہے. ایک شخص بازار میں اس نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، اچھا تندرست ہے، وضاقتہ کے اندر بھی بہت اچھا ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ یہ غلام جو خریدے گا اور وہ اس کو اتنے پیسے میں میں دے دوں گا. پہلے زمانے میں غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا. تو وہ شخص گیا تو اس سے معلوم کیا کہ بھائی اس میں کوئی عیب ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے، کام بہت محنت سے کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر صرف عیب ہے، وہ چغل خور ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو چلو کوئی بات ہی نہیں، چغلی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ، ہمارا کام صحیح کرے گا. خرید کے لیے آئے، کچھ دن تو اس نے بہت اچھی طرح کام کیا. اب وہ اپنی عادت سے مجبور تھا. تو ایک دن وہ گیا مالکن کے پاس، اور مالکن کو جا کے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے شوہر کے جو نا تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور دونوں محبت سے رہتے تھے میاں بیوی، اور واقعہ بھی ایسا نہیں تھا. تو اب اس نے کہا تمہارے شوہر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا، بڑی پریشان ہوئی، رونے لگی. کہ رو نہیں مالکن، میرے پاس ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جب وہ سو جائے تو اس کے داڑھی کے 3-4 بال کاٹ لینا، اپنے پاس رکھ لینا، بس وہ تمہارا فرما بردار ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، شوہر سو جائے گا تو میں 2-4 بال کاٹ لوں گی، اپنے پاس رکھ لوں گی. اب وہ کہنے لگی کہ شوہر کے سونے کا انتظار کر لگی. ادھر جو ہے وہ شوہر کے پاس گیا اور کہا آقا تمہاری بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور اس کی نیت صحیح معلوم نہیں ہو رہی مجھے. اس نے ایک استرا اپنے پاس رکھا ہے، جب تم سو جاؤ گے تو وہ استرے سے تمہارا گلا کاٹ دے گی. اب اس نے کہا پھر کیا کروں میں؟ اس نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بن کے سو جاؤ، جب وہ آئے تو یہ واقعہ کرنے لگے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ لینا تو تمہیں یقین آ جائے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ وقت آیا، شوہر نے جھوٹ موٹ خراٹے لینا شروع کیے. وہ بیچاری آئی شوہر کی محبت میں کہ شوہر میرا ہی رہے، اس طرح لے کے آئی تو اس نے آنکھ کھولی، اس کا ہاتھ پکڑ لے کہ تم میرا گلا کاٹنا چاہتی ہے، تو اس نے اس طرح لے کے اسی کا گلا کاٹ دیا. اب لڑکی کے گھر والے آئے، لڑکی کے گھر والے آنے کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کا گلا کاٹ دیا. اب دونوں کے خاندانوں میں لڑائیاں ہوئی، اتنی لڑائیاں ہوئی کہ کئی گلے کٹ گئے. اب کوئی بیماری نہیں تھی، صرف چغلی کی بیماری تھی. اس چغلی کی بیماری نے کیا تباہی مچائی؟ پہلے یہ عورتوں کی بیماری تھی، اب یہ عمومی بیماری، عوام خواص سب کی بیماری، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. آج گھروں کے گھر، علاقوں کے علاقے، محلوں کے محلے تباہ برباد ہو رہے ہیں بی جمالوں کے کردار کے نتیجے. اور یہ وہ چھپا ہوا گناہ ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا. اس سے سنا، اس سے سنا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس سے کہا، اس سے کہا، دل کے دل پھاڑے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جھوٹ، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور صبح سے شام تک ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین 3 اشخاص کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ان کا معاملہ سنیں گے. ان میں ایک جھوٹا تاجر ہے. اب ہماری پوری تجارت جھوٹ پہ منحصر ہے، حتیٰ کہ یہ مسلمہ اصول تسلیم کر لیا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ گناہ وہ ہے جو صبح سے شام تک جب بازار کھلتا ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جب بازار بند ہوتا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ زمین سے جانے والے بدعملیاں، صرف ایک بازار کے اندر جو بدعملیاں ہو رہی ہیں، ایک جھوٹ کی بدعملی کہ جس کے نتیجے میں رحمت کا فرشتہ 500 میل تک دور چلے جاتا ہے اس کی بدبو سے، وہ بازار میں چل رہا ہے، گھروں میں چل رہا ہے. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے ایک گناہ ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ فکری ارتداد. ایک تو آدمی مرتد ہوتا ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا،
ایک آدمی مرتد وہ ہوتا ہے جو فکری طور پہ مرتد ہو گیا، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ مثلا عذاب قبر پہ یقین نہیں کہ بھائی زمانہ اتنا ترقی کر گیا، اگر عذاب قبر ہوتا تو ایسے آلات ہیں جو اس سے پہچان لیتے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، سائنٹیفک طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے۔ چلو بھائی، ایک ٹاک شو سنا، ایمان چلا گیا اور نکل رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ مرتد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان احکامات پر تذبذب پیدا ہو گیا۔ نہیں، یہ بات تو اللہ نے جو فرمائی ظلمن فرمائی۔ جب اللہ کو ظالم کہہ دیا بچا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو غلط کہہ دیا تو بچا کیا؟ یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ایسی ہونی چاہیے، اللہ کو یوں نہیں یوں کہنا چاہیے۔ یہ فکری ارتداد جو معاشرے کے اندر شعوری لاشعوری طور پہ داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم کو احساس نہیں ہے کہ کتنے لوگ صبح سے شام تک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مسلمانوں کا شام کو کافروں کا، شام کو مسلمانوں کا صبح کافروں کا۔ ایسا لگتا ہے وہ منظر پیش ہو رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ان گناہوں کے اندر ایک بڑا گناہ جس سے اچھے اچھے لوگ نہیں بچتے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ مال یتیم کو ہڑپ کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کوئی بھی آج ایسے زمانے میں نہیں ہے کہ جو یتیم کا مال ہڑپ کرے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ انگارے کھا رہے ہیں اور عنقریب جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو کوئی بھی یتیم کا مال نہیں کھاتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یتیم کا مال کیسے کھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اب یہ جو مال بچا ہوا ہے یہ میراث کا مال ہو گیا۔ اب اس پہ کسی ایک فرد واحد کا تصرف کرنے کا اختیار نہیں۔ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ ایک اللہ والے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پر گرمی کی وجہ سے خمیر گوزبان پیش کیا جانے کا حضرت نے روک دیا۔ فرمایا میاں دیکھو یہ تمہارے ابا کی میراث ہو گئی ہے، اب اس کو تم کوئی ایک اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ سارے ورثاء اس کی اجازت نہ دے دیں۔ خمیر گوزبان کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سارے ورثاء موجود ہیں اور سب اجازت دیتے ہیں، آپ استعمال فرما لیجئے۔ پھر حضرت نے استعمال فرمایا۔ اب ہوتا کیا ہے، والد کا انتقال ہوا، جو جہاں موجود ہے اس نے وہیں پر مار لیے ہاتھ۔ باپ کی جیب سے کچھ چیزیں نکال لی، گھڑی نکال لی، ٹوپی نکال لی، اور مجھے باپ بہت یاد آ رہے تو باپ کی سونے کی فلاں چیزیں وہ بھی رکھ لو۔ سونا یاد آ رہا ہے، باپ یاد نہیں آ رہا۔ ان کا پرس لے کے رکھ لیا، ان کی دیگر چیزیں، باقی چیزیں بعد میں تقسیم کریں گے۔ یہ انگارے ہیں۔ اور ان ورثاء کے اندر نابالغ بچے ہیں، تو جب نابالغ بچوں کی میراث تقسیم نہیں تو یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اچھے اچھے گھروں میں کھایا جا رہا ہے اور ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر بڑا ہے تو چھوٹوں کو حصہ نہیں دے رہا۔ اسی طریقے سے اگر کہا جائے کہ بھائی یہ تقسیم کر لو تو کہتے ہیں میاں بھائی بھائی رہ رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اور یہی تھوڑے دن گزرنے کے بعد بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے، اس وقت آتے کورٹ کچہری کے لیے، بھائی پہلے اللہ کی بات مان لو۔ اب تصرف جو ہو رہا ہے، مثال کے طور پر یہ مال ہے، اب یہ ایک بھائی کا حصہ، دوسرے بھائی کا حصہ، تیسرے بھائی کا حصہ، چوتھے بھائی کا حصہ، پانچویں بھائی کا حصہ، بہنوں کا حصہ۔ اب جب تک سب کی اجازت نہیں ہوئی کوئی ایک فرد استعمال نہیں کر سکتا۔
اور جو نابالغ ہیں وہ نابالغ کی اجازت اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتے. یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے. حاجی بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی مشہور ہیں، لیکن یہ پوشیدہ گناہ ہے جو ہو رہا ہے. اور پھر کہہ رہے مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ پوشیدہ گناہوں کے اندر یہ گناہ بھی ہے غیبت. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دل کے اندر زنا کی اتنی نفرت تھی کہ آگ کے اندر تو جل جاتے لیکن زنا نہیں کرتے. اس شناعت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا زنا سے زیادہ سخت چیز ہے. آج کوئی محفل غیبت سے خالی ہے، کوئی گھر غیبت سے خالی ہے. مسجد کے اندر غیبت ہو رہی، خانقاہوں میں غیبت ہو رہی ہے، اور ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پوشیدہ گناہ کون کون سے ہیں جنہوں نے ہم کو تباہ کر دیا ہے. ان پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑنے کی فکر کرنی ہے. اور صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے. تو میرے وجود کا گھر، میرا وجود اور میرا دل، اور میں اپنے گھر میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا ہے. استفتی قلبک، میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھیے. میں اپنے ضمیر سے پوچھوں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے. اور یہ نیت کیجئے کہ ہم ظاہری گناہ بھی چھوڑیں گے، باطنی بھی گناہ چھوڑیں گے، کھلا کیے ہوئے گناہ بھی چھوڑیں گے، اور چھپے ہوئے کیے ہوئے گناہ چھوڑیں گے. تو اللہ کی رحمت وہ توجہ ہوگی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے عذاب کی جو صورتیں، وہ ساری صورتیں اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہیں. الا ان یبعث قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب آ جائے کہ بارشیں آنے لگے، اتنی بارشیں ہو جائیں اور مختلف قسم کی بجلیاں گرنے لگے کہ آدمی کی سب چیزیں تباہ ہو جائیں. امریکہ کے اندر دیکھ لیجیے، سپر پاور ہے نا، لیکن اللہ سے بڑی طاقت نہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، تمہارے نیچے سے عذاب لیا ہے، زلزلے آ جائیں، قحط سالی آ جائے. او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، اور جو ہے تم کو آپس میں گروہوں میں بانٹ دیا جائے اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو. آج یہی ہو رہا ہے. اختلاف رائے کب نہیں ہوئی، لیکن اختلاف رائے آج خون کا پیاسا بنا دے رہی ہے. میری رائے کو تسلیم کرو ورنہ موت کے حقدار ہو. یہ کون سا قانون؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب حادثاتی چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ تم کو دکھلایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم لوٹ آؤ. میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. اور چھپے ہوئے گناہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنا احتساب کرنے اور اپنے معاملات کو درست کرنے، اپنی عبادات کو درست کرنے، اپنے اخلاق کو درست کرنے، اپنی معاشرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین زبان کے ڈنگ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ ہیں جو بہت خوش اخلاق نظر آتے ہیں لیکن گھر کے اندر اپنی ماں کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنی بہن کو تکلیف دے رہے ہیں.